الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے؟ کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ غیر اللہ سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا شرک ہے۔ دعا صرف ایک اللہ سے کی جائے گی۔ کسی مشکل گھڑی میں اگر ہم پڑے ہیں تو فریاد کرتے ہیں، یعنی پکارتے ہیں مدد کے لیے کسی کو، تو اس کو فریاد کہا جاتا ہے۔ تو فریاد بھی صرف ایک اللہ سے کی جاتی ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں واضح طور پر اللہ تعالی نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے؟ ویکشف السوء، کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، یعنی نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے۔ انسان اپنے وجود پر ہی نگاہ ڈالے، اللہ تعالی نے کیسے اس کو پیدا کیا، کیسے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا، کڑیل جوان انسان بن گیا۔ پھر مولا کریم نے تمام جسمانی اعضاء کو درست کیا، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ، پاؤں، دل، کیسی نعمتیں ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ اور دیگر بھی دنیا میں انگن تو بے شمار نعمتیں اللہ کی پھیلی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ تمام نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالی۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والا وہ ہے تو پھر ہم دوسرے کے در پہ جائیں، دوسروں کو پکاریں، دوسروں سے فریاد کریں، اس کے نام کی نظر و نیاز کریں؟ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے۔ طبرانی کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ انہو کان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین فقال بعضهم قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومنین کو بہت ایذائیں دیا کرتا تھا، چنانچہ چند صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے غلو خلاصی کے لیے استغاثہ کریں، یعنی اس سے چھٹکارے کے لیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو مجھ سے استغاثہ فریاد نہیں کیا جا سکتا، انہو لا یستغاث بی، میرے پاس اس سے بچنے کے لیے فریاد مت کرو، وَإِنَّمَا یستغاث بِاللَّهِ، بلکہ فریاد و پکار صرف اللہ تعالی سے ہی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی، صحابہ کرام کو آپ نے درس دیا۔ جبکہ اگر کسی کو کوئی مار رہا ہے، وہ آپ کو پکار رہا ہے بچانے کے لیے، آپ مدد کر سکتے ہیں تو جا کے اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ، جائز ہے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی اپنے صحابہ کرام کے لیے روا نہیں سمجھا، کہا فریاد مجھ سے نہیں اللہ سے کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکاریں، مانگنا ہے تو اسی سے مانگیں، اور اس عقیدے کے ساتھ جیسے قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، نبی سے خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو تم سے ٹال دے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ اگر کسی فضل کو تمہیں عنایت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو تم سے ٹال نہیں سکتی۔ تو اس عقیدے کے ساتھ ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کو کھاتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، تو صرف اسی ایک اللہ کی ہی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور شرک سے بچائے۔ شرک عام ہو چکا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو توحید و شرک میں فرق کرنے پا رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگنا ہے، وہی عطا کرتا ہے اور وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ان باتوں کو سمجھو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ بھی، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔